فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دعائے ضروری امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عائنہ عدد اس کے نام و زغد و متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ کرنا۔ پھر مالک ہم سب مومنین کا اپنا بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ پھر مالک ہم سب مومنین کو آخری سانس تک عقید حق پر استقامت نصیب فرمایا۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر علیہ السلام نصیب فرما۔ قیامت کی اول صبح ہو شفاعت شبیر علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے مالک ہم سب مومنین کو اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کا مخلص سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے بیان کا آغاز رسول خدا کے فرمان سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پہ اور میری آل پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول خدا نے پھر فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پہ میری آل پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ رسول خدا نے پھر کہا جب کوئی بندہ مجھ پہ میری آل پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ رسول خدا نے پھر کہا جب کوئی بندہ مجھ پہ میری آل پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ رسول خدا نے پھر کہا جب کوئی بندہ مجھ پہ اور میری آل پہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، بندہ خدا تو نے محمد و آل محمد کی ذات پہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گا میں تجھ پہ درود بھی پڑھتا رہوں گا، تیرے گناہ بھی معاف کرتا رہوں گا۔ آپ سلامت رہیں، مولا حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب درود اس طرح پڑھیں کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حاضری دینے کے لیے پیش ہو گیا۔ آج کے اس نازک ترین دور میں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے وہاں آل محمد خود موجود ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے کہ جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں آل محمد موجود ہوتے ہیں، اور جہاں آل محمد موجود ہو وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، جنت بن جاتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا حسین آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، جنت بن جاتی ہے۔ وہ گھر گھر نہیں رہتا، جنت بن جاتا ہے۔ وہ مکان مکان نہیں رہتا، جنت بن جاتا ہے۔ جب تک میں آل محمد کے فضائل پڑھتا رہوں گا، آپ سب کی زبان پہ یا علی کے نام کا ورد ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تک میں آل محمد کے فضائل پڑھتا رہوں گا آپ سب کی زبان پہ یا علی کے نام کا ورد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ بھی مولا علی کے نام کا ورد کرتا ہے مولا علی اسے کلندر بنا دیتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مولا حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مولا علی اسے کلندر بنا دیتے ہیں۔ سرکار کلندر کو جب کلندری ملی نا،
سرکار کلندر اپنی کلندری کمر میں باندھ کے بیٹھ کے ہمیشہ یہ ایک ہی ورد کیا کرتے تھے. سرکار کلندر فرماتے تھے بے شک او شخص اولیاء باشد. 2 مصرے ہیں. سرکار کلندر فرماتے تھے بے شک او شخص اولیاء باشد ورد آو نام میں مرتضی باشد. سرکار کلندر فرماتے تھے بے شک وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی زبان پہ ورد علی 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 ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں. وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی زبان پہ ورد علی 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 ہوتا ہے. چھٹے مولانا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادا علی کے فضائل سن کے ایک دفعہ مسکرائے. امام فرماتے ہیں جو میرے دادا علی کے فضائل سن کے صرف ایک دفعہ مسکرائے, ہاتھ نہ اٹھائے, گردن نہ ہلائے, امام فرماتے ہیں صرف مسکرائے, اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے کہ 50 سال کی نماز تہجد کا ثواب کم ہے, میرے دادا علی کے فضائل سن کے مسکرانے کا ثواب زیادہ ہے. آپ سلامت رہیں. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. میرے دادا علی کے فضائل سن کے مسکرانے کا ثواب زیادہ ہے. صرف ایک جملہ سرکار کلندر کی شان کا آپ کو سناتا چلوں, سرکار کلندر کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں. اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا اور ممبر بھائی جان کے حوالے. غلط تعارف کروایا دنیا والوں نے کہ جی یہ علی کے دیوانے تھے, مست ملنگ تھے, گلیوں میں پھرتے تھے, بازاروں میں پھرتے تھے, ان کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی معرفت کیا ہے. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اعمال خود اس کا طواف کرتے ہیں. آپ سلامت رہیں. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. اعمال خود اس کا طواف کرتے ہیں. واللہ باخدا میں ممبر حسین کی بلندی سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں آل محمد کے بغض کی نجاست ہو ایسے ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی. برتن نجس ہو پاک چیز بھی ڈالو تو ناپاک ہو جاتی ہے. فضیلت کا انکار نہیں کرتے ہم, مگر آج کل کے جاہل لوگ کہتے ہیں جی کلندر دیوانہ, بہلول دیوانہ, یہ جی علی کے دیوانے تھے, گلیوں میں پھرتے تھے, بازاروں میں پھرتے تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی معرفت کیا تھی. وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین. زمانے نے دشمنی میں آگے نام رکھ دیا عثمان پروندی, اصل نام تھا کلندر بادشاہ کا شاہ حسین. ابراہیم کبیر الدین مجاب کے بیٹے تھے. ابراہیم کبیر الدین مجاب جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ابراہیم کبیر الدین مجاب آج بھی مولا حسین بادشاہ کی قبر کے ساتھ سویا ہوا ہے. ابراہیم کبیر الدین مجاب, مجاب کسے کہتے ہیں؟ مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب ملا ہو. ابراہیم کبیر الدین مجاب حسین بادشاہ کی قبر پہ جاتے تھے. حسین بادشاہ کی قبر پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے تجھ پہ میرا سلام ہو. حسین بادشاہ کی آواز آتی تھی علیہ السلام ابراہیم, ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو. ایک دن ابراہیم کبیر الدین مجاب حسین بادشاہ کی قبر پہ حسین بادشاہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے تجھ پہ میرا سلام ہو. حسین بادشاہ کی آواز آئی علیہ السلام ابراہیم, ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو. اتنا کہنا تھا مولا حسین بادشاہ کہتے ہیں ابراہیم کیا واپس چلا جا, ابراہیم کیا واپس چلا جا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا. آپ سلامت رہیں. میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کے صدقے پڑھ پائے گا, جو جنت میں پرواز کرے گا, زمانہ اسے شہباز کہے گا. ابراہیم واپس چلا جا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا. مولا کہے میں عطا کروں گا. میرا بس سوال اتنا ہے, عطا پیدا نہیں ہوتی, نازل ہوتی ہے. جس کے گھر کے نوکر نازل ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتے, نازل ہوتے ہیں. آپ سلامت رہیں. وہ 14 پیدا نہیں ہوتے, نازل ہوتے ہیں. فضائل ختم, بس ایک جملہ مصائب کا. عزادارو میری منت ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ولایت علی کو نہ چھوڑیں, زندگی میں کبھی بھی حسین کی عزاداری کو نہ چھوڑیں, کیونکہ اسی حسین کی عزاداری کو بچاتے بچاتے علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئیں. عزادارو نہ میں بازار پڑھ سکتا ہوں نہ آپ بازار سن سکتے ہیں. جتنے بھی شیعہ سنی چل کے آئے ہیں میرے مالک ان سب کا چلا ہے, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عزاداروں 5ویں مولا سے کسی نے پوچھا مولا مصیبت کا لمحہ, فرمایا شام کا بازار.
عزیزو اتنا کہنا تو شخص نے کہا مولا شام کا بازار تو بہت طول تھا، سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں ہوئی؟ عزیزو اتنا کہنا تھا، پانچویں مولا زمین پہ بیٹھے اور رو کے کہتے ہیں کہ شام کے بازار میں سجاد کے بیٹے باقر کو وہ لمحہ نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش ہٹ نہیں رہے تھے، اگر رستہ نہیں دے رہے تھے، درمیان میں کھڑی تھی علی کی بے پردہ بیٹیاں اجرکم اللہ مولا بیگم ندیس بیگم حسین کے۔ عزیزو مائیں بہنیں پردے میں تشریف فرما ہیں، میرے مالک پردے میں آئی ہے، پردے میں جائیں، کسی غیر کی بھی نظر تمہارے پردے پہ نہ پڑے۔ عزیزو جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کے بہت سے مان ہوتے ہیں اپنے پیکے گھروں کے ساتھ۔ جب کوئی بیٹی اپنے پیکے گھر آتی ہے نا تو بھائی سر پہ پیار دے کے پوچھتا ہے بہن تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف؟ شریف بہنیں بھائی کو درد نہیں بتاتی۔ باپ سر پہ پیار دے کے پوچھتا ہے بیٹی تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف؟ عزت دار بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتاتی۔ واحد رشتہ ہے دنیا میں ماں اور بیٹی کا، جب بیٹی ماں کی گلے لگتی ہے نا پھر سکھ بھول جاتے ہیں، پھر دکھ یاد آ جاتے ہیں، پھر رو کے کہتی ہے اماں بابا نے مجھ سے پوچھا، اماں میں نے کچھ نہیں بتایا، اماں بھائی نے مجھ سے پوچھا، اماں میں نے کچھ نہیں بتایا، اماں میں تجھے بتا رہی ہوں مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے، مجھے اس گھر میں وہ بھی تکلیف ہے۔ اللہ جب علی کی بیٹیاں شام سے واپس آئی نا مدینے، علی کی بیٹی نانے کی قبر پہ گئی، علی کی بیٹیاں چپ رہی، علی کی بیٹی بھائی حسن کی قبر پہ گئی، علی کی بیٹی چپ رہی۔ اللہ جب سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی نا علی کی بیٹی ماں کی قبر پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے اماں میں نانے کی قبر پہ گئی تھی، نانے کی قبر پہ جا کے میں نے بہت سا گریہ کیا، اماں میں بھائی حسن کی قبر پہ گئی تھی، اماں میں وہاں پہ جا کے چپ رہی، اماں میں تجھے پردے کے ساتھ بتا رہی ہوں، اماں میرے کوئی بھی درد نہیں سہتا، اماں میرے کوئی بھی درد نہیں سنتا۔ اس وقت بی بی رو کے کہتی ہے عالیہ مجھے اپنے درد سنا۔ اس وقت بی بی کہتی ہے اماں میں نانے کی قبر پہ گئی تھی، نانے کی قبر پہ جا کے میں نے بھائی حسین کا کرتا نانے کی قبر پہ رکھا تھا کہ نانے کی قبر سے آواز آئی عالیہ کرتا ہٹا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت بی بی عالیہ کہتی ہے کہ میں نانے کو بھی کہہ آئی ہوں ابھی میں نے بھائی حسین کا کرتا آپ کی قبر پہ رکھا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آدھی رات ہونے دے میں آپ کی قبر پہ آؤں گی، پھر میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں گی، پھر آپ خود انصاف کرنا کہ امت نے آپ کے بیٹوں کو زیادہ مارا یا آپ کی بیٹیوں کو۔ الحمدللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔